الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما وبقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة على أعدائهم ومعانديهم وحاسديهم وغاصبي حقوقهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم لولا ذلك لنزل بكم اللأواء واستلمكم الأعداء. قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، آج باب علم مسجد و امام بارگاہ ڈیلیویر میں جو مجلس امام حسین علیہ السلام 22 صفر 1442 ہجری کو منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے نظام مرجعیت۔ آج میں تقریباً 40 سے 50 منٹ اس امپورٹنٹ ایشو پر گفتگو کروں گا، اس لیے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ خود ساختہ اسکالرز سوشل میڈیا پر شیعہ مذہب کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، جن کو وضو کا طریقہ نہیں آتا وہ مرجع اعظم پر ہاتھ صاف کرتے ہیں، اور ہر دوسرا بندہ ہمارا استاد بننے کے لیے تیار ہے، شاگرد بننے کو کوئی تیار نہیں۔ اس لیے آج ہم اس زبردست ٹاپک پر کمپریہنسو انشاءاللہ کنورسیشن کریں گے، جو بینیفیشل بھی ہوگی، جو نیڈڈ بھی ہے، ضروری بھی ہے اس دور میں ہمارے جوان بچوں کو، تاکہ وہ کنفیوز نہ ہوں، اللہ ان کی ہدایت فرمائے۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ جو انتظامیہ نے کرونا وائرس کے خطرات کے باوجود
SOPs کا خیال رکھتے ہوئے ماسک پہن کر سینیٹائزیشن کے ساتھ اور سوشل ڈسٹینس کی ٹیک کیئر کرتے ہوئے حفاظتی تدابیر کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اسٹیٹ کی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ذکر پاک کے حسین ابن علی کا اہتمام کیا ہے، مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ آپ کو اجر دے، جزا دے، اور اللہ پوری کمیونٹی کو، تمام شیعان علی کو، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو اس عفریت یعنی کرونا وائرس سے محفوظ ہو۔ جو وفات پا گئے ہیں ان کے درجات بلند ہو، حضار محترم کے ناظرین و ناظرات کے مرحومین کے درجات بھی بلند ہو، اور جو علیل ہے اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ باب العلم مسجد و امام بارگاہ کی انتظامیہ کو مزید توفیق دے کہ وہ احتیاطی تدابیر کا جیسے خیال رکھ رہے ہیں، رکھتے ہوئے ذکر محمد و آل محمد کو مینٹین رکھیں، کنٹینیو رکھیں، برقرار رکھیں۔ پڑھنے سننے والوں کو اللہ اجر دے، آج کے بانیان مجلس کو بھی اللہ جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ تو جو آج کی تقریر ہے اس عنوان پر بہت کم تقاریر ہوتی ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو مرجعیت کا انسٹیٹیوٹ ہے، مجتہد اعظم کا، اجتہاد کا، سیمینری کا، حوزہ ہائے علمیہ کا، نیابت امام کا، فتویٰ دینے کا، فتووں پہ عمل کرنے کا، مقلد اور مقلد کا، مجتہد اور ان کے مقلد کا، توضیح المسائل کا سسٹم، فتاویٰ کو کمپائل کر کے اپنے مقلدین تک پہنچانا، یا اس انسٹیٹیوٹ کو مینٹین کرنا، کنٹینیو کرنا، یہ خدا نخواستہ کوئی بدعت نہیں۔ ہم شیعہ بدعت کے مخالف ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے جو یوتھ کے لوگ ہیں جو دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اتنی ہی امپورٹنٹ ہے تقلید تو پھر نبی امام کے دور میں کیوں نہیں تھی؟ مرجع اگر اتنا ہی اہم ہے تو پھر امام کے دور میں مرجع کیوں نہیں ہوتا؟ تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ امام کے دور میں امام خود مرجع خلائق ہوتا ہے، لہذا کوئی اور کیسے مرجع ہو سکتا ہے؟ جتنا بڑا بھی مجتہد ہوگا، فقیہ ہوگا، عالم ہوگا، وہ امام کی جوتیاں اٹھانے والا غلام پھر یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مجتہد فتویٰ دیتا ہے یہ قرآن کی نص نون اور صاد، قرآن کی نص یا حدیث کی نص یا معصوم کی نص، یعنی قول معصوم، قول نبی، قول امام، قول سیدہ سے ہٹ کے نہیں ہوتا۔ فتویٰ جو بھی ہے یا حکم رب سے ہوگا یا 14 کے حکم سے۔ لہذا یہ پروپیگنڈا کرنا کہ مرجعیت والے کوئی نیا سسٹم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، یہ سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے امام حسن عسکری نے اور امام مہدی نے۔ اس لیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا اما من کان من الفقہاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لہواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه۔ جو مجتہدین میں سے، فقہاء میں سے، جورسٹ میں سے جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہو، دین کا، اپنے دین و دیانت کا محافظ ہو، اپنی ہوائے نفس کا، خواہشات نفسانی کا
مخالف ہو اور اپنے زمانے کے امام کا مطیع ہو، عوام پر واجب ہے ایسے مجتہد کی تقلید کرے۔ اب یہ کوئی کرٹسی نہیں ہے کہ آپ کی بڑی، یہ کوئی ووٹ تھوڑی ہم مانگ رہے ہیں، یہ کوئی ایم این اے ایم پی اے تھوڑی بننے جا رہے ہیں، یہ کانگریس کا کوئی پریزیڈنشل الیکشن تھوڑی ہو رہا ہے، یہ ریکوائرمنٹ آف شریعت ہے۔ اگر آپ شریعت اور فقہ پر چلتے ہیں اور آپ کا کانفیڈنس ہے 11ویں امام پر، تو تقلید واجب ہے۔ یہ 11ویں امام فرما رہے ہیں کہ واجب ہے تقلید کرو، عوام کے لیے واجب ہے کہ وہ تقلید کریں۔ پھر حضرت امام زمانہ علیہ السلام تقریباً 70 سال کے قریب دور ہے حضرت کی نیابت صغرا کا۔ یہ جو نواب اربع ہیں، یہ جو غیبت صغرا میں نیابت ہوتی تھی، غیبت صغرا کی نیابت یہ وہ تو اب ہے نیابت غیبت کبریٰ۔ اس وقت سے آج تک غیبت کبریٰ چل رہی ہے، 226 سے لے کر آج تک، یہ بلکہ 226 کے بعد یعنی 70 سال کے بعد سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت حجت سلام اللہ علیہ 5 سال کے تھے، 255 میں پیدا ہوئے اور ظاہر ہے 260 میں غیبت پہ گئے ہیں۔ 70 سال کے بعد کا جو پیریڈ ہے یہ سارا کا سارا غیبت کبریٰ کا ہے۔ وہ جو غیبت صغرا میں نیابت ہوتی تھی، اس میں باقاعدہ کانٹیکٹ ہوتا تھا، ملاقات نہیں ہوتی تھی، مگر حضرت کو نائب خط لکھتا تھا، حضرت اس کا جواب دیتے تھے۔ وہ پہاڑ کے ادھر خط رکھ کے آتا تھا، اس کو پہاڑ کے ادھر جواب مل جاتا تھا، اور وہ توقیعات باقاعدہ ہمارے پاس ساری کی ساری موجود ہیں۔ جتنے خط امام زمانہ نے لکھے ہیں وہ سارے کے سارے ہم شیعوں کے پاس موجود ہیں۔ ان خطوط سے، جیسے آپ کہتے ہیں بے قلم خود یا بے قلم ہی، یہ لکھنؤ والے بے قلم ہی لکھتے ہیں، بے قلم خود، بے قلم ہی بے قلم خود امام زمانہ نے کچھ احکامات صادر فرمائے ہیں۔ حضرت عثمان ابن سعید آموری پہلے نائب کے ذریعے، اور اسی طریقے سے دوسرا جو نائب ہے ان کا بیٹا ہے محمد ابن عثمان العموری، تیسرا حسین ابن نوبختی، جن کے لیے آپ یہ لکھتے ہیں عریضہ۔ اب ہمارے تو ایسے یہ سوشل میڈیا کے جو مجتہد ہیں، سو کال پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل، یہ رات کو 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک جو تہجد کا ٹائم ہے، قرآن کا ٹائم ہے، گناہوں کی معافی کا ٹائم ہے، یہ جھوٹ کا ٹائم ہے ان کا۔ جھوٹ لکھنا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ان کو الفابیٹس نہیں پتا دین کے، مگر یہ وہاں پر فتوے داغتے رہتے ہیں اور لکھتے رہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، مرجع کو یہ حق کس نے دیا ہے، اور جو معصوم نہیں ہوتا اس کو کس نے حق دیا ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو اپنا نائب بنایا، جنگ میں وہ معصوم تھے؟ محمد ابن ابی بکر کو مصر میں اپنا نائب بنایا، وہ معصوم تھے؟ یہ جو جن کے خطوط بہت مشہور ہیں مالک اشتر کے، ان کے خطوط سے حکومتیں چل رہی ہیں، محمد ابن حنیف ہیں، سلمان فارسی کو اپنا نائب بنایا مدائن کا، کیا سلمان معصوم تھے؟ ترمہ کو نائب بنایا کہ معاویہ کے دربار میں ہمارا یہ خط پڑھ کے آؤ، کیا وہ معصوم تھے؟ یہ کہاں سے آپ نے سمجھ لیا ہے؟ معصوم 14 ہے، 15واں کوئی نہیں، امام 12 ہے، 13واں کوئی نہیں۔ وہ جو معصوم ہیں انبیاء، ظاہر ہے وہ سارے معصوم،
فرشتے سارے معصوم ہیں. اب جو نائب بنتا ہے وہ نائب ہوتا ہے احکام کے ڈیلیور کرنے میں. معصوم میں اور مجتہد میں، امام میں اور مجتہد میں فرق یہ ہے، امام کی بیعت واجب ہے، تقلید نہیں. مجتہد کی تقلید ہے، بیعت نہیں. بیعت وہاں ہوتی ہے جہاں خطا کا امکان نہ ہو. اس لیے حسین ابن علی نے انکار بیعت کیا ہے کہ معصوم گناہگار کی بیعت کیسے کرے. اس لیے حضرت علی نے معاویہ کے سامنے انکار بیعت کیا کہ معصوم کل ایمان ہپوکریٹ بندے کی کیسے بیعت کرے. تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ امام جب ہوتا ہے، امام معصوم جب تشریف فرما ہو تو ہمیں فتوے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امام خود موجود ہے، امام خود ڈیلیور کر رہے ہیں فتویٰ. اس زمانے میں بھی فتوے ہوتے تھے مگر وہ فتویٰ وہی ہوتا تھا کہ امام نے فرمایا ابو ہاشم جعفری کو یہ آج ہم تمہیں 10 پیغام دے رہے ہیں، جاؤ مدینے کے بازار میں سیر بھی کرو اور یہ 10 کے 10 پہنچا کے آؤ. یہ ہوتا یا آبان ابن تغلب اجلس فی تحلیز المسجد وافت الناس انی احب فی شیعتی مثلک. اے آبان، چھٹے امام کہہ رہے ہیں مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے سامنے نقل کرو ہمارے احکام کے فتوے. جب تم فتوے نقل کرتے ہو ہمارا دل خوش ہوتا ہے. یہ سوشل میڈیا کے مجتہد بتائیں انہوں نے امام کا دل خوش کرنا ہے یا شیطان کا دل خوش کرنا ہے. امام تو یوں خوش ہو. تو یہ بھی اذہان عالیہ میں محفوظ فرمانے ہیں کہ جب امام تشریف فرما ہوتے ہیں تو فتوے کی ضرورت نہیں، مجتہد اعظم کی بھی ضرورت نہیں. آج آ جائیں امام زمانہ، آج ہم یہاں سے جا رہے ہوں، ہم ابھی پارکنگ لاٹ میں ہوں، اعلان ہو جائے کہ امام آ گئے، ساری توضیح المسائل جتنی مجتہدین کی ہے ساری کی ساری لغو ہو جائے. اس لیے کہ تقلید غیبت کے زمانے میں ضرورت کا نام ہے. حضور کے دور میں تقلید ہوتی نہیں. تقلید اس لیے ہے کہ امام زمانہ اویلیبل نہیں ہے. یہی ہمیں حکم لکھ کے دینے والے نہیں ہیں. اگر حکم لکھ کے دے دیں تو پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی مجتہد کی تقلید کرنے، کیونکہ وہ اویلیبل نہیں ہے. تو ہم جو ہائیسٹ اتھارٹی ہوتی ہے ہماری سپریم اتھارٹی، اس سے جا کے حکم امام کو حاصل کرتے ہیں. کسی بھی سپریم اتھارٹی سے امام زمانہ کے حکم کو تلاش کرنے کا نام تقلید ہے. اسی لیے اذا مات المفتی مات الفتویٰ، جب مفتی مر جاتا ہے ہم دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. یہ بھی آپ ذرا ذہن میں آج محفوظ فرما لیں کہ ان خطوط میں، ان توقیعات میں، وہ جو دستخط کر کے امام زمانہ نے ارشاد فرمائے ہیں، ان میں بحار الانوار کی جلد نمبر 53 میں حضرت آیت اللہ العلامہ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کا کے نام ایک خط ہے. وہ ذرا سنیے کیا فرماتے ہیں سرکار. اسی کو میں نے عنوان سخن بھی قرار دیا، سارا خط نہیں، کچھ مندرجات. فرماتے ہیں پہلے تو خط جب لکھا تو شیخ مفید کو لکھا. یہ عجیب اعزاز ہے، پوری طول تاریخ میں صرف ایک بندہ ایسا ہے جسے امام زمانہ نے اپنا بھائی لکھا، اور کوئی، صرف ان کو لکھا کہ ایھا الاخ الرشید، اے میرے نیک بھائی، والولی الصدید، اور اے میرے باوفا دوست، جس کو نرجس کا لال
باوفا دوست کہہ رہا ہو اس کا کیا بخا. سرکار نے لکھا کہ ہمارے شیعوں تک یہ پیغام کنوے کر دے، پہنچا دے کہ انہا غیر محملین لمراعاتکم، ہم تمہارے حالات سے، اے ہمارے شیعوں، ہم تمہارے حالات سے بے خبر نہیں ہیں. امام ایسا ہو، ہمیں وہ امام نہیں چاہیے جس کو اپنی خبر نہ ہو. ہم تمہارے حالات سے بے خبر نہیں. وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، ہم تمہیں بھلاتے نہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ بھول گئے. دوست کی کال آئی آپ کو 4-5 سال کے بعد، یہ کرونا نے ویسے بڑی میموری فریش کر دی ہے. ابھی تو خاص طور پہ وینٹیلیٹر سے جب بندہ نکلتا ہے تو پہلی کہا مولانا کو ملا. خواہ اس نے ساری زندگی مولانا کو کال نہ کی، مولانا کو ملا، کچھ ان سے بات کریں، مولانا کو بلاؤ. میں نے کہا بھائی خدا کا خوف کرو، اس وقت کرونا میں کچھ غریب کو کیوں بلا رہے ہیں؟ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ہمارے بیچارے ایک وطن کے ہیں، مولانا کو بلاؤ. میں نے کہا بھائی ابھی نہیں، ٹھیک ہو جاؤ پھر آئیں گے. نہیں آپ آ جائیں، نہ میری بیوی آ رہی ہے نہ بچہ آ رہا ہے، آپ تو آ جائیں. یعنی مجھے مارنے پہ تلا ہوا، آدھا مر کے بھی چاہ رہا ہے کہ مولانا مر جائے. ہم تو ڈوبے ہیں سرم، تم کو بھی لے کے ڈوبے. خیر، تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں. آپ کہتے ہیں آپ بھول گئے ہمیں، آپ ہمیں بھول گئے. امام فرما رہے ہیں ہم تمہیں بھولتے نہیں ہیں. دیکھیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر زمانے کا امام ڈیلی آپ کو یاد کرتا ہے تو ڈیلی ایک مرتبہ تو اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن پڑھنا. اس لیے ہم پڑھتے ہیں تاکہ امام کو بھی پتا چلے سرکار آپ ہمیں نہیں بھول رہے، ہم آپ کو بھی نہیں بھول رہے. تو یہ امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی پہنچا، خط پہنچا شیخ مفید کو. شیخ مفید آپ نے سے اکثر جانتے ہوں گے کہ کہاں دفن ہے. شیخ مفید نا، یہ ہمارے قاضی صاحب ہیں، ان کے جد کے. جی ہاں، کاظمین شریفین میں امامین کاظمین، امامین جوادین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے فرنٹ گیٹ کے رائٹ سائڈ پر شیخ مفید ہے. اور دوسری سائڈ پر خواجہ نصیر الدین توسی. اب بھولیں گے تو نہیں نا. باہر 2 بھائی دفن ہیں، ایک سید مرتضی، ایک سید رضی. یہ اعیان دفن ہے وہاں پر کاظمین شریفین میں. ان کی خوبی ذرا سمجھ لیجئے. سید مرتضی اور سید رضی کی خوبی تو یہ تھی، سید مرتضی علم الخدا بڑے بھائی تھے، سید رضی شریف ان کو کہتے ہیں، شریف رضی وہ چھوٹے بھائی تھے. دونوں مجتہد تھے. ایٹ اے ٹائم ایک گھر میں 2 مجتہد اعظم صرف ایک مرتبہ پیدا ہوئے کہ دونوں بھائی مجتہد ہیں. وہ ان سے بڑھ کے، وہ ان سے بڑھ کے. یہ عجیب. باپ بیٹا ہوئے ہیں جیسے ہلی اور ان کے بیٹے، باپ بیٹا مجتہد ہوئے. جناب ہلی، علامہ ہلی، آپ کو معلوم ہے 15 سال کے جب ہوئے، 15 سال کے تو مجتہد بھی ہو گئے. مگر ان کے بیٹے فخر المحققین 13 سال کے ہوئے تو مجتہد ہو گئے. 2 سال لوگوں نے انتظار کیا کہ حضرت بالغ ہو جائے تو تقلید کریں. دیکھیں کیا ان کا معیار تھا علمی. تو یہ جو 2 بزرگ ہیں بھائی، یہ باہر دفن ہے، یعنی باہر جو حضرت کا روضہ ہے، دونوں اماموں کے روضے کے باہر. اندر جو دفن ہے وہ خواجہ نصیر الدین توسی، ایک جگہ ہے وشارہ، یہ وہاں کے توس کے عرب میں ہیں، وہاں کے یہ رہنے والے ہیں. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے خواجہ نصیر الدین توسی نے
اکیلے 4000 کتابیں لکھی مذہب جعفریہ کے حق میں. 4000 کتاب انہوں نے لکھی. شیخ مفید کی قبر پر امام زمانہ نے 3 شعر لکھے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجتہد کسے کہتے ہیں. مقام مرجع کیا ہوتا. جب وفات ہوئی، دفن ہو گئے شیخ مفید، تو قبر پر امام نے اپنی انگلی سے انگشت شہادت پہ آج بھی لکھے ہوئے موجود ہیں، لا ثبت النائی بفقر کا انہو یوم علی آل الرسول عظیم، کاش تمہاری موت کی خبر ہمیں نہ ملتی. دیکھیں مجتہد اپنے آپ کو کہاں پہنچاتا ہے، کیا درجہ ہو جاتا ہے مجتہد. کاش کہ یہ خبر تمہاری ہمیں نہ ملتی. اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنْتَ قَدْ غُيِّبْتَ فِي جَدَسِ السَّرَى فَالْعَدْلُ وَالتَّوْحِيدُ فِيكَ مُقِيمُ. اس میں کوئی شک نہیں تم مرو مٹی تلے دب گئے، مگر جس توحید اور عدالت کے لیے تم عمر بھر محنت کرتے رہے وہ عقیدہ کبھی مٹی تلے نہیں دبے. اللہ مات خزان الاموال وہم احیاء. امام علی بھی کہتے ہیں پیسوں والے مر گئے حالانکہ زندہ ہیں. والعلماء باقون ما بقی الدہر. علماء مر کے بھی زندہ ہیں اپنی انویسٹمنٹ کی. اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمہ لا یسدها شیء. حدیث شریف ہے جب عالم مر جاتا ہے اسلام میں ایسا شگاف پڑتا ہے جسے کوئی شے پر نہیں کر سکتی. الجلوس عند العالم خیر من عبادت سنہ. 1 سال بندہ کوئی گناہ نہ کرے، صبح شام عبادت کرتا رہے، کوئی واجب نہ چھوڑے، کوئی حرام نہ کرے، اس کا ثواب کم ہے. الجلوس عند العالم ساعتا. 1 گھنٹہ عالم کے ساتھ بیٹھ کر شریعت سیکھنے کا ثواب سال کی عبادت سے زیادہ. اس لیے فرمایا کہ والقائم المہدی افرح کلما تولیت علیک من الدروس قلوب. اے مفید تمہیں کیا خبر، تمہارا زمانے کا امام کتنا خوش ہوتا تھا جب تم درس پڑھاتے تھے. تو آپ درس و تدریس شروع کریں جو امام کو خوش کرے. ضروری نہیں کہ آپ مولانا بنے. ماشاءاللہ اتنی بیسٹ فیسلٹی ہے آپ کے پاس، زبردست فیسلٹی ہے. کرونا میں بھی آپ کے پاس اتنی جگہ ہے باہر ماشاءاللہ کہ باہر بھی آپ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھتے ہوئے بہترین درس کر سکتے ہیں، کلاس کر سکتے ہیں، مجلس ہو سکتی ہے، جلوس ہو سکتا ہے. اس مسجد سے، اس ادارے سے فائدہ اٹھائیے، دروس رکھیے تاکہ شریعت سمجھ آئے، طریقت سمجھ آئے، فقہ سمجھ میں آئے، حلال و حرام کا پتہ چلے. ہر ایک پر واجب ہے اتنا علم حاصل کرنا دین کا جتنی اس کی ضرورت ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، واجب ہے. یہ شیخ مفید کی قبر پر لکھے ہوئے 3 شعر. وہ شیخ مفید کو لکھا ہوا ایک خط. مرجعیت یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مرجع. کہ مرجع مر جائے تو امام زمانہ مغموم ہو کے خط لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو صف ماتم بچھ گئی ہے جب سے تم مرے. کیا مقام ہے عالم کا، فقیہ کا، مجتہد کا. بی بی پاک آئی ہے لے کر اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ یا شیخ علمہما الدین، ان کو دین سکھا. سید رضی کو، سید مرتضی کو. بی بی آئی ہے، بی بی فاطمہ ان دونوں کو لے کر آئی ہے. شیخ مفید سے کہا
ان کو دین سکھا. یہ ہے مقام مرجعیت. بلکہ میں نے تو یہ جملہ بھی پڑھا ہے کہ بی بی پاک فرماتی ہے میں نے ایک روز دیکھا نصف شب ڈھل چکی تھی اور میرا بابا اپنی ریش مطہر کو پکڑ کر صحن خانہ میں اتنا رو رہا تھا کہ ریش سے آنسو نیچے گر رہے تھے اور ایک جملہ بار بار کہتا تھا بارے رہا ان پہ رحم کرنا جو آخری زمانے میں ہمارے یتیموں پہ رحم کرے. میں نے پوچھا بابا یہ کون ہے ہمیں سمجھانے کے لیے, ورنہ بی بی پاک تو عالمہ غیر معلمہ ہے, صرف ہم تک یہ پہنچانا تھا. بی بی کہتی ہے میرے بابا نے کہا ہمارے مذہب کے وہ علماء دین جو آخری زمانے میں حلال و حرام ہمارے چاہنے والوں کو سمجھائیں گے, ان کے لیے میں دعا کر رہا ہوں. کچھ سمجھے آپ, یہ ہے مقام. چوتھے امام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, ایک طالب علم آیا, بالغ بھی نہیں, 13 سال کا رہا ہوگا, 14 سال, اور امام کھڑے ہو گئے احترام میں کھڑے ہو گئے. ایک بوڑھے صحابی نے کہا سرکار میں تو آپ سے ڈبل عمر کا بھی ہوں, تقریباً یہی مفہوم ہے, میرے لیے تو کبھی آپ کھڑے نہیں ہوئے, یہ نوخیز آیا ہے اس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا مرحبا بوصیت رسول اللہ, رسول نے تمہاری وصیت نہیں کی تھی, اس کی وصیت کی تھی. تو سمجھے علماء کا مقام, علماء کا احترام کریں, علماء کی عزت کریں, علماء کی توقیر کا سبب بنے, علماء کی خدمت کریں. میں نے تو یہ روایت بھی دیکھی ہے کہ قیامت کے دن وہ بندہ بھی بخش دیا جائے گا جس نے اپنے بیٹے کا نام عالم کے نام پہ رکھا ہوگا. تو مقام مرجعیت یہ ہے. ایک اور جملہ بھی سن لیجئے, انہی شیخ مفید نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا, ان سے ایک غلطی ہو گئی. مجتہد معصوم نہیں ہوتا, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ معصوم ہے. یہ جو امام خمینی بھی ہم کہتے ہیں, امام سے مراد کوئی 13واں امام نہیں ہے, یہ ایسے ہی جیسے امام جمعہ, امام جماعت. ہم نے کہا آپ کیا سنا ہے جمعہ ہوتا ہے, امام جمعہ کون ہے, امام جماعت کون ہے آپ کے؟ امام کا مطلب یہ ہوتا ہے لیڈر آف دا کانگریگیشن, وہ لیڈر آف دی ریولیوشن ہے, امام انقلاب ہے, امام فقہ نہیں ہے, امام شریعت نہیں ہے, وہ معصوم ہوتا ہے. تو انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا. غلطی ہو گئی تھی, ایک فتوے میں پریگننٹ خاتون تھی, پوچھا کہ بچے کو پیٹ چاک کر کے نکال لیا جائے, خاتون مر گئی ہے. انہوں نے کہا نہیں, حکم فرع یہ ہے کہ وہ تابع اصل ہے, بچہ بھی دفن کر دیا. راستے میں ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ ذرا وہ بچہ پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لیجیے. شکریہ ادا کرنے آئے شیخ کا, مفید کا, کہ شکریہ آپ نے ہمارا بچہ بچا لیا. اندر سے بڑا گلٹی فیل ہوا, عہد کیا کہ آج کے بعد فتویٰ نہیں کہیں گے. زمانے کے امام کا خط گھر میں گرا کہ تم فتویٰ دیتے رہو, جہاں غلطی ہوگی ہم اصلاح کر دیں گے. اس لیے اس نظام کی ریسپیکٹ کرنی ہے. یہ ایک صاحب ہے, نام نہیں لوں گا, یہ مہندی لگاتے ہیں, مہندی تازہ تازہ یزیدی بنے ہیں, بلکہ یوں کہوں تازہ تازہ انہوں نے مذہب کا اعلان کیا ہے. تو پرانے سمجھ گئے نا, تازہ تازہ یہ لال داڑھی والے. میں نے کوئی سنی ایسا نہیں دیکھا جو ان کا مخالف ہو. یہ شیعوں کو کیا ہو گیا ہے, ہر دوسرا شیعہ اپنے مرجع کا مخالف ہوتا ہے. خدا سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, عذاب آ جائے گا. اس طرح جہالت حکومت کرنے لگ جائے گی اگر فقہا کی مخالفت شروع کر دی. حلال و حرام کون بتائے گا؟ یہی تو بتاتے ہیں, یہی تو رات رات جاگ کے بیچارے اپنی صحتوں کی قربانیاں, نیند کی قربانیاں دے کر آپ کے لیے محنت کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں سید سیستانی جو عراق کے ہمارے مرجع ہیں, ایرانیوں نسل ہیں, ان کے ایک فتوے نے داعش اڑا دیا. اگرچہ آج پھر حملہ کیا ہے ان ملعونوں نے, خدا ان کو غرق کرے داعش والوں کو, مگر ظاہر زور تو ٹوٹ گیا, زور ٹوٹ گیا. شام آزاد ہو گیا, عراق آزاد ہو گیا. 500 میل پہ حکومت تھی داعش کی, مجتہد کے ایک فتوے نے حکومت اڑا دی.
یہ ہے طاقت۔ وہ جو برطانیہ تھا ہر ایک کو ذلیل کرنے والا ملک تھا ایک زمانے میں، اب تو بیچارہ خود ہی ایسا ہو رہا ہے کہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ اس زمانے میں تو ہمارا میرزا حسن شیرازی جو سامرہ کے مجتہد اعظم تھے، انہوں نے فتویٰ دے دیا شرب التتر حرام، تماکو نوشی حرام۔ ایک فتوے کا اثر یہ ہوا کہ جو بادشاہ تھا اس وقت کا شاہ، وہ قلیون کش تھا، یعنی حقہ پیتا تھا۔ اس نے اپنے خادم کو بلا بھیجا جو چہیتا خادم تھا، ہمارا حقہ لاؤ۔ وہ ہاتھ خالی آ گیا۔ حقہ کیا ہے؟ اسے کہا سرکار میں تو ان کا مقلد ہوں۔ بادشاہ سے کہنے لگا میں تو ان کا مقلد ہوں۔ اسی سے بادشاہ سمجھ گیا مرجعیت سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ ایک فتوے نے مجتہد کے برطانیہ کی ساری سازشوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ ہمارے جو رہبر معظم ہیں ان کے بھی فتاوی ہے باقاعدہ کہ آپ نے اہل سنت کے مقدسات کا احترام۔ ہم اہل سنت کے مخالف نہیں ہیں، بالکل وہ ہمارے بھائی ہیں، بلکہ آغا سیسانی نے کہا ان کو بھائی بھی نے کہا اپنی جان کا، وہ جان۔ تو آپ دیکھ لیں کہ مجتہد کے فتوے نے شاہ ایران کا تخت و تاج الٹ کے رکھ دیا۔ 2500 سالہ شہنشاہت نیست و نابود ہو گئی ایک 80 سالہ بوڑھے مجتہد دوریا نشین کے فتوے سے۔ یہ انہی مجتہدین کے فتوے تھے کہ صدام تباہ ہو گیا، کرنل قذافی برباد ہو گیا، ضیاء برباد ہو گیا، القاعدہ اڑ گئی، طالبان اڑ گئے، لشکر جنگوی ختم ہو گیا، سپاہ صحابہ گئی، حرکت الانصار گیا، آئسل گئی، آئسس گئی۔ یہ مجتہدین ہی کو تو طاقت ہے۔ دشمن طاقت محسوس کر رہا ہے اور اپنا طاقت محسوس نہیں کر رہا۔ دشمن کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی طاقت ہے۔ جب میرزا حسن شیرازی کے فتویٰ نے کامیابی حاصل کر لی تو لوگ ان کو مبارکباد دینے گئے، مجتہدین دیگر جو مجتہد تھے، اور دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ آپ تو آغا صاحب کامیاب ہو گئے، آج کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہماری کامیابی کے بعد اب ہمارا دشمن ہمارے اندر ڈویژن کرے گا۔ یہ آپ کا پرسوں کا جو جلوس نکلا ہے نا پوری دنیا میں، جو ساری دنیا لبیک یا حسین اور علم غازی کے نیچے آ گئی، ایسے لگتا تھا کہ کائنات حسینی ہو گئی۔ اب آپ کو اس کامیاب جلوس کے بعد اپنی صفوں کو متحد کرنا ہے۔ اب دشمن آپ کو پھاڑنے کی کوشش کرے گا، کسی کو مقصر بنائے گا، کسی کو غالب بنائے گا۔ یہ اصولی اخباری کا چکر شروع کریں گے، یہ مقصر اور غالی کا چکر شروع کریں گے، یہ وہابی اور مولائی کا چکر شروع کریں گے، یہ ڈویژن شروع کریں گے۔ اب آپ نے احتیاط کرنی، بس تقریباً آخری مراحل میں آ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ امام علیہ السلام نے، زمانے کے امام کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اما الحوادث الواقعات فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا۔ جب تمہیں نئے مسائل درپیش ہوں تو ہمارے مجتہدین کی طرف رجوع کرو۔ وہ جو ہمارے مجتہد ہیں، ہماری روایتوں کے ناقل، کیوں؟ انہم حجتی علیکم، وہ میری طرف سے تم پہ حجت ہے، وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت۔ ہمارے لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں آج کل، یہ حجت الاسلام کیوں لکھوا رہے ہیں؟ بھیا امام نے لکھا ہے، آپ امام سے لڑیے جا کے۔ امام فرما رہے ہیں یہ حجت ہے۔
یہ تو حجت امام زمانہ ہے. حجت الاسلام کے ساتھ حجت الامام بھی لکھنے چاہیے مولانا کو. وہ تو امام کی بھی حجت ہے اور امام حجت اللہ ہے. یہ بھی اعتراض ہو رہا ہے یہ آیت اللہ کیوں ان کو لکھا جا رہا ہے؟ بھیا آیت اللہ کا مطلب نشانی ہے. کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ ناقۃ اللہ لکھنا جائز ہے. ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کا ناقہ ہے. کیا ناقے سالے پہ اللہ سوار ہوا تھا؟ خدا کا خوف کریں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ. یہ جو دمبا ہے اس میں تو خیر ہے تمہارے لیے. فیہ خیر. یہ جو دمبا ہے، یہ جو اونٹ ہے، یہ جو قربانی ہے، یہ شاعر اللہ میں سے. تو یہ شاعر اللہ، اللہ کوئی اللہ وہاں بیٹھا ہے کہ دوسری جگہ اللہ نہیں. بیت اللہ نہ اللہ کبھی سویا وہاں پر، مگر آپ بیت اللہ کہہ رہے ہیں. یہ نسبت ہوتی ہے. جیسے عبداللہ کہنا جائز ہے بندے کو، اس طرح آیت اللہ کہنا اس کو جائز ہے جو اللہ کے دین کی شناخت بن جائے. تو یہ جو سسٹم ہے مرجعیت کا، یہ آلموسٹ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے بعد سے آہستہ آہستہ شروع ہوا ہے. بہت جلدی نہیں شروع ہوا، کیونکہ امیڈیٹ امام کی غیبت کے بعد فریش فتاوی امام حسن عسکری کے، امام علی نقی کے، اور کچھ وہ جو میں نے عرض کیا ہے جو خط تھے توقیات وہ موجود تھی. تو تقریباً انف میٹیریل تھا شریعت سمجھنے کے لیے. جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا گیا امام کے حضور سے ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی بڑھتی گئی، ضرورت پیش آتی رہی. اب آج ایک بات اور سمجھ لیں، انشاءاللہ یہ آپ کو کام آئے گی. ایک ہے قاعدہ لطف. دیکھیں ہمارے یہاں جو فقہ ہے، قرآن، سنت، عقل، اجماع، یہ شیعہ میں 4 پائے ہیں، 4 ستون ہیں فقہ. قرآن، اگر کوئی چیز قرآن میں ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. آپ کو کوئی مجتہد یہ نہیں کہے گا نماز نہ پڑھو، اسی کے قرآن میں ہے. وآتوا الزکاۃ، زکات دو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، خمس دو. بالکل ہے، ضرورت ہی نہیں. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ. جہاد ہے، جاہدوا فی سبیلہ. پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں. آپ نص قرآن کے لیے فتویٰ درکار نہیں ہوتا. آپ کو خود رسول کہے. ایسے ممکن ہے آپ کو کوئی آج ایک صاحب، بلکہ یہ لڑکے میرے ساتھ ہی تھے، آج ایک صاحب کا فون آیا ہے، ان کو اللہ ملتا ہے. آج خدا شاہد ہے، آج ان کو وہ میرے فون میں انہوں نے بھیجا ہے کہ مجھے وہی آئی ہے. ہاں وہی میرے فون میں موجود ہے. ایسے ایسے پاگل پڑے، ایسے ایسے پاگل پڑے ہوئے ہیں. اور مجھے بس تھا کہ دعا لکھ دیں مجھے کہ آپ کے اس کنٹیکٹ میں اللہ برکت دے. دیکھیں اندازہ لگائی کیا کیا لوگ پڑے ہوئے ہیں. مسیلمہ کذاب سے لے کے دجال قادیان تک کم نہیں تھے نبوت کے دعوے دار، آج یہ بھی آ گئے. تو خیر اللہ محفوظ رکھے ہماری قوم کو ان جہال سے. یہ جاہل بیچارے ایروگینٹ اگنورینٹ ہے ہماری قوم کے ہی. یہ ہے بچے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں. ہمارا مقصد خدا نخواستہ ان پر تنقید کرنا نہیں، ان کو سمجھانا ہے. جیسے ڈاکٹر مہدی، یہ دیکھیے مجھ سے چھوٹے ہیں، یہ ان کے بڑے بھائی میرے دوست ہیں، یہ میرے عزیز ہیں، چھوٹے بھائی ہوتے ہیں. مگر یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ وہ لگوا لیں فلو شاٹ. تو میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ کیوں کہا آپ نے مجھے، آپ نے مجھ سے چھوٹے کیوں کہا. ان کی بات مجھے ماننی ہوگی، اس لیے کہ طب میں مجھ سے بڑے ہیں، اس لیے مجھے ان کی بات ماننی ہوگی. عالم آپ سے عمر میں چھوٹا بھی ہو پھر بھی آپ اس کی بات مانیں گے، کیونکہ علم میں زیادہ ہے. علم میں بزرگی بعقل نہ بسن و سال. بزرگواری عقل سے ہوتی ہے، ٹیلنٹ سے ہوتی ہے، صلاحیت سے ہوتی ہے، عمر سے نہیں ہوتی. ہم عمر کے چکر میں جاتے ہیں تو پہلے
پہلے صاحب کو ہی مان لیتے. ہم عمر سے مروب نہیں ہوتے. بس تقریر تمام ہوئی. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو پھر حاضری ہے. اگلے جمعہ کو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نیا ٹاپک لائیں گے. آج کا ٹاپک ہمارا یہاں سمپ ہو رہا ہے کہ آپ تمام حضرات و خواتین نے تمام بھائی بہنوں کو سمجھانا ہے کہ بزرگوں، ماں بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، یہ جو نظام مرجعیت ہے یہ ریکوائرمنٹ آف شریعت، یہ کوئی کرٹسی نہیں، یہ ہمارا نظام ہے. اس نظام کو آپ نے ماننا ہوگا تاکہ وہ شیخ توسی اور ان سے پہلے شیخ صدوق اور ان کے بعد شیخ مفید اور ان کے بعد سید رضی، سید مرتضیٰ، پھر خواجہ نصیر الدین توسی اور پھر وہ حر عاملی جیسا کہ خود میرے داماد ہیں، یا محمد بن یعقوب کلینی ہیں، یا مثال کے طور پر دیگر ہمارے مجتہدین ہیں کتب اربعہ والے، یا آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی سے لے کر یا ان سے پہلے بھی اخوند خراسانی، یا ان سے پہلے بھی شیخ مرتضیٰ، ایک سید مرتضیٰ ہے، ایک شیخ مرتضیٰ ہے، مقاصد والے، رسائل والے اور کفایہ والے ہمارے اخوند خراسانی، اور پھر وہی مرزا حسن شیرازی فشار کی، اور آغا حکیم لے لے، ابو الحسن اصفہانی لے لے، خوئی خمینی لے لے، گل بگانی مراشی لے لے، الی آخر آج سیستانی، بشیر اور خامنائی تک. یہ جو نظام ہے یہ نظام دراصل ہمارے مذہب کی حفاظت کا نظام ہے. ہمارے ائمہ اطہار کی اپنی ول ہے، ان کی اپنی خواہش ہے کہ جب ہم حضور نہ رکھتے ہوں، پردہ غیب میں ہوں، تو ہمارے جو مجتہدین ہیں وہ نظام چلا. اس لیے نہ کوئی یہ بدعت ہے، نہ کوئی یہ مارکیٹنگ ہے، نہ یہ کوئی پیسہ لوٹنے کا ذریعہ ہے. عجیب عجیب دے رہے ہیں کہ جی پیسہ لوٹ رہے ہیں. کہاں؟ کون پیسہ لوٹ رہا ہے؟ وہ پیسہ جو لیتے ہیں وہ تو خرچ کرتے ہیں، اور یہ تو خیر دیتے بھی نہیں ہیں. جب یہ تقلید ہی نہیں کرتے تو خبز کیا دیں؟ یہ صرف تنقید کرتے ہیں، تقلید نہیں تنقید کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت کرے اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے. پیار محبت سے یہ پیغام آگے لے جائے. لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ڈویژن نہیں بنانی، ٹانٹنگ نہیں کرنی، تنقید نہیں کرنی، کرٹیسزم نہیں، ایگریسو انداز نہ ہو بلکہ اپیلنگ انداز. بس تقریر تمام ہوئی. ایک جملہ آ گیا ہے سامنے، لے لیجئے، کبھی آج تک کہا نہیں. ایک تھے شیخ حر عاملی، ایک تھے میر داماد. نام سنے ہوئے؟ وسائل الشیعہ لکھی ہے، 20 جلدیں ہیں، 20 جلدیں. حر عاملی نے میر داماد تھے، ان کے بادشاہ کے داماد، اصفہان کا جو بادشاہ تھا. یہ جوان تھے، وہ بوڑھے تھے. وہ آفیشل عالم تھے، یہ سن اللہ تھے. لڑائی جھگڑا کرانے والے صرف آج ہی نہیں ہیں، ہمارے ہاں اس زمانے میں بھی تھے. یہ ماشاءاللہ ہماری قوم میں ہمیشہ سے رہے، اماموں کے دور میں بھی رہے. امام کھانا لینے جاتے تھے ان کے لیے، یہ آپس میں خسر پسر کر کے ایک دوسرے کی برائیاں کرتے تھے. نبی کے دور میں بھی رہے، یہ تو نبی کے دور میں بھی رہے. آپ تو گھبرائے نہ کریں، یہ ہر دور میں رہتے ہیں. جب انہوں نے نبی امام کو نہیں بخشا تو ہمیں کیا بخشا؟ تو یہ لگائی بجھائی کرتے رہتے تھے ایک دوسرے کے خلاف. داماد سے کہتے رہنا کہ شاہ کی محبت آپ سے زیادہ نہیں ہے، اس بوڑھے سے زیادہ ہے، بوڑھے مجتہد سے جو مفتی اعظم ہے، قاضی القضات ہے، چیف جسٹس ہے. اور اس کو جا کے کہنا کہ شاہ کی محبت آپ سے نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے جو داماد ہے. یہ ان کی حرکتیں ہوتی تھیں. ایک مرتبہ شاہ شکار کو گئے، ان سے کہا بھی آپ بھی چلیے ذرا آؤٹنگ کے لیے. تو دونوں کو گھوڑے دے دیے. جس گھوڑے پر حضرت صاحب تھے، مفتی اعظم صاحب، چیف جسٹس صاحب، آیت اللہ صاحب، حر عاملی صاحب، وہ گھوڑا ذرا ان کی طرح بوڑھا تھا. اور جس پہ میر باقر داماد تھے وہ ذرا گھوڑا ایسا تھا کہ وہ جوان تھا.
وہ بھاگتا جا رہا تھا، ان کا گھوڑا ایسے ایسے چل رہا تھا، لگائی بجھائی والے آئے، انہیں آمنی سے دیکھا آپ کو کیسا گھوڑا دیا تاکہ آپ پہنچے ہی نہ، راستے میں دھر لیے جائے، کوئی جانور وانور کھا جائے، اور ان سے کہا دیکھا آپ نے کہ آپ کو ایسا گھوڑا دیا تھا کہ آپ مر جائیں، یہ تیز دوڑے۔ اب دیکھیں جب ان کو کہا نا آپ کو اس لیے تیز گھوڑا دیا کہ آپ مر جائیں جو داماد ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی، اصل میں میرا کیونکہ علم کوئی نہیں تو گھوڑا اڑتا جا رہا کیونکہ شیخ کا علم زیادہ ہے، میں تو حیران ہوں گھوڑا زمین میں دھک سے اڑی جاتا۔ اور ان سے جب آ کے کہا، انہوں نے کہا تقویٰ میں وہ مجھ سے زیادہ ہے، حیران میں ہوں، میرے تو گناہ ہے جو گھوڑے کو دبا رہے ہیں، حیران ہوں کہ میرے باقی دماغ کا گھوڑا اڑ کیوں نہیں رہا۔ یہ فکر آج کے بعد آپ پیدا کر لیں، مسئلے سارے آ گئے۔ اور یہ جس طرح میں نے زین بھائی نے وہ بھیجا تھا فلائر، الظاہر یہ چہلم کی مجالس ہے، یہ مجالس چہلم کی ہے، تو میں چہلم کے مصائب کے 5 جملے پڑھوں۔ پہلا جملہ تو یہ سن لیجئے کہ امام حسین سے پہلے کسی امام کا یا کسی نبی کا سوئم نہیں، نہ چہلم، یہ سوئم اور چہلم شروع ہوئے ہیں امام حسین سے، ان سے پہلے کسی کا سوئم نہ تھا، چہلم، ان کے بعد بھی کسی کا نہیں، ان کے بعد کسی امام کا آپ سوئم بناتے ہیں، چہلم نہیں بناتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوئم خواہش تھی بہن کی کہ بھائی دفن ہوا ہے کہ نہیں، حسرت کہ کاش دفن ہو جاتا، چہلم یہ تھا کہ کاش قبر کو جا کے دیکھتی، اس لیے یہ اس بہن کی نسبت سے سوئم بھی ہے حسین ابن علی کا اور چہلم بھی، اور چہلم کی جو مجلسیں ہیں وہ 2 جگہ ہوئی، ایک تو قصر یزید میں جب قید آزاد ہوئی تو بیوی نے کہا کہ بیٹا سجاد یزید سے کہیے کہ کربلا میں جو مال انہوں نے ہمارا لوٹا تھا وہ واپس کرے، ہمارے شہیدوں کے سر واپس کرے، اور ایک حجرہ خالی کرا دے، ہم اپنے بھیا کا ماتم نہیں کر سکے۔ یہ جو مشی ہے نا، مشی یہ بھی حسرت زینب ہے، جب بی بی آئی تھی نا تو اتر گئی تھی ناقہ سے کہ میں اپنی ماں جائے کے احترام میں چل کے جاؤں گا، اللہ اکبر۔ تو پہلے تو اس نے یہ کہا پتہ نہیں کوئی کہاں لے گیا مال، کہاں سے لائے، قیمت لے لیں، جس پر اہل بیت سے یہ رسپانس آیا کہ اس لوٹے ہوئے مال میں تو ہماری ماں فاطمہ کی چادر بھی ہے، اس کی کیا اجرت دے گا، ہماری چھوٹی بچی کی بالیاں بھی ہیں، سر واپس نہیں کروں گا، سر کی قیمت لے لیں۔ بی بی ام کلثوم نے کہا پوری کائنات مل کر میرے بھائی حسین کے سر کے ایک بال کی قیمت نہیں دے۔ بالآخر کربلا کا لٹا ہوا مال آیا، مال جب آیا تو سب سے پہلے بڑھ کر بی بی زینب نے وہ چادر لی، یہ کہہ کے کہ یہ میری اماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چادر ہے، اور پھر وہ 2 بالیاں لی، گوشوارے لیے اور باہر نکلی۔ اب میری بیمار نے پوچھا بھوبی اماں کہاں جا رہی ہیں؟ کہا سکینہ کی قبر پہ جاتی ہوں، جب تک زندہ تھی ان بالیوں کو بہت پوچھتی۔ اللہ اکبر۔ سر آنے لگے تو کیا منظر ہوگا، جب قاسم کا سر آیا ام فروہ کے زخم تازہ ہو گئے، جب علی اصغر کا سر آیا بی بی رباب کی چیخیں نکل گئی، جب اکبر کا سر آیا لیلا کی چیخیں نکل گئی، ایک ایک سر آتا رہا، بیویاں لیتی رہیں۔ مورخ نے لکھا 2 سر ایسے آئے جن کو لینے کے لیے کوئی بیوی نہیں بڑھی، وہ اور محمد کے سر تھے، وہ عابد بیمار نے لیے اس لیے کہ ماں نے کہا جب صدقہ کر دیا تو پھر یاد کیا کرنا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح غازی کا سر بھی بی بی زینب نے لیا، اور جب حسین ابن علی کا سر آیا
تو بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ پڑھ کے بی بی زینب اٹھی اور اپنے بھیا کا سر لیا. عابد بیمار نے پوچھا پھوپھی اماں روٹ کون سا اختیار کریں؟ تو فرمایا سب سے پہلے ہم تمہاری بہن کی قبر پہ جائیں گے، اس لیے کہ زندان کی چھت تو تھی نہیں. جب بھی پرندے شام کو گھونسلوں میں واپس جاتے تمہاری بہن مجھ سے پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتی تھی یہ گھر جا رہے ہیں. تمہاری بہن کی تھی کہتی ہم بھی کبھی گھر جائیں گے، بابا کے پاس جائیں گے. ہم جا کے کہیں گے اٹھو ہم تمہارے بابا کے پاس جا رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. اور یہ قافلہ آ گیا کربلا میں. جب کربلا میں قافلہ پہنچا تو حالت یہ تھی کہ جابر ابن عبداللہ انصاری غسل زیارت کر کے عطیہ غلام کے ساتھ فرات کے کنارے سے قبر حسین پہ جا رہے تھے. راستے میں احتراماً انہوں نے جوتے اتار دیے کہ بے احترامی نہ ہو. ایک پاؤں اٹھاتے تھے دوسرا زمین پہ رکھتے، پھر وہ اٹھا لیتے پہلا زمین پہ رکھتے. عطیہ غلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہے تھے. آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی. عطیہ نے کہا میرے آقا اگر آپ کو تپش لگ رہی ہے تو جوتا پہن لیجئے. کہتے ہیں میں صرف تپش کی وجہ سے پاؤں نہیں اٹھاتا. عطیہ میں پاؤں رکھتا ہوں میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں میرا پاؤں اصغر کے خون پہ نہ آ جائے، کہیں اکبر کے خون پہ نہ آ جائے، کہیں قاسم کا خون نہ ہو، کہیں عباس حسین کا یا خون نہ ہو. اس لیے کہ فاطمہ کی کمائی لٹ گئی، خون بنی ہاشم پھیل گیا اس زمین میں. آخر آئے ہیں اور آ کر اپنے آپ کو گرا دیا قبر حسین پہ. سلام کرتے تھے جواب نہیں آتا تو کہتے ہیں حبیب اللہ یجیب حبیبہ. کیا بچپن کا دوست بچپن کے دوست کو جواب نہیں دے گا؟ پھر خود کہنے لگے کس سے جواب پوچھ رہے ہو جس کا سر ابھی شام سے نہیں آیا. عطیہ نے کہا آقا وہ سامنے ایک گرد پھٹی ہے اور کوفہ سے کوئی قافلہ آیا ہے. جابر کہتے ہیں عطیہ دعا کر یہ میرا مولا ہو میں تجھے آزاد کر دوں گا. کہا کہ آپ کے مولا کی کوئی نشانی؟ کا اونچا قد ہے، سیاہ داڑھی ہے، چاند کی طرح چہرہ ہے. ایک مرتبہ کا جابر یہ تو آپ کا مولا نہیں اس لیے کہ اس کی داڑھی سفید ہو چکی، اس کی کمر جھک چکی ہے، مہار پکڑے ہوئے آ رہا ہے. آخر آئے فرتے جذبات میں دبانا چاہا. عابد بیمار نے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے کہا جابر مجھے زیادہ نہ دبانا، مجھے توق پہنایا گیا، مجھے تازیانے مارے گئے، میری پشت زخمی ہے. اور ایک مرتبہ کا باعد نفس کا یا جابر اے میرے نانا کے صحابی ذرا دور ہو جا تاکہ میری مائیں بہنیں پھوپھیاں اپنے اپنے پیاروں کا ماتم کر لیں. اب میں سوچ رہا ہوں یہ جملہ پڑھوں نہ پڑھوں. میں نے پرسوں پڑھا تھا الخوئی سنٹر میں، قیامت ہو گئی تھی. وہ جملہ یہ ہے یا علی ابن الحسین خذ بیدی. بی بی زینب چلنے کے قابل نہیں رہی تھی، کہتی ہے بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے قبر پہ لے جا. ہاتھ پکڑا قبر پہ لے آئے. بی بی زینب نے قبر پہ خود کو گرا دیا. پائٹی میں ایک چھوٹی سی قبر تھی. کہا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ علی اکبر کی قبر ہے. ایک مرتبہ کہا قاسم کہاں ہے؟ کہا یہ گنج شہیدہ میں قاسم ہے. میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ عباس کی لاش پہ عابد بیمار لے گئے. ایک عجیب جملہ کہا بیٹا سجاد میرا بھائی تو دراز قامت تھا، آپ نے قبر چھوٹی سی بنائی عباس کی. کہا آپ کے بھائی کی لاش کی ظالموں نے اتنی توہین کی، میرے چچا کی لاش بینڈ ہو گئی تھی، جتنی لاش ملی اتنی قبر بنائی. علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ کہا جب میں اپنے بابا کو دفنانے لگا میں نے بابا کے کٹے ہوئے گلے سے پوچھا تھا. بابا نے کہا تھا میرے سینے پہ دیکھ میرے لال. اب جو میں نے بابا کے سینے پہ دیکھا ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، اس لیے کہ لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے تھے. اب قافلہ چلنے لگا، ساری بیویاں محملوں میں سوار ہو گئی. بی بی زینب نے دیکھا کہ رباب نہیں بیٹھی، اصغر کی ماں نہیں بیٹھی. آئی کندھے پہ ہاتھ رکھا بھابی آپ نہیں چلیں گی مدینہ؟ بی بی کہتی ہے جتنی بیویاں محملوں میں سوار ہے
ان کا کوئی نہ کوئی ڈائریکٹ رشتہ دار مدینہ میں موجود ہے. میرے سادات سے 3 رشتے تھے. شوہر میرا یہاں ہے, بیٹا میرا یہاں ہے, بیٹی میری شام رہ گئی. رسول دادی مجھے اپنے بھیا کی قبر کی مجاور بنا دے, جب بھی کوئی زائر آئے گا ٹھنڈا پانی پلاؤں گی اور کہوں گی اے زائر حسین تو پانی پی, میرا تو چوٹیوں والا ایک گھونٹ کے لیے ترس گیا. جب مدینہ آ گئے بی بی ام رباب کا وطیرہ یہ رہتا, سارا دن دھوپ میں بیٹھی رہتی, گرم پانی پیتی, اس لیے کہ شوہر کی لاش کو دھوپ پہ دیکھا تھا اور پیاسا جاتے دیکھا تھا. سال جب گزر گیا, عابد بیمار اور سیدہ زینب آئے, دائیں کندھا بی بی زینب نے پکڑا, بایاں عابد بیمار نے پکڑا اور کہا بھابی اٹھو, مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا, سائے میں چلو. اٹھی ہے, رخ پھر گیا کربلا کا. مولا آپ بھی امام ہے, آپ شوہر بھی ہے, امام بھی ہے, آپ کے ساتھ کیا گیا وعدہ بھی نہیں توڑ سکتی, یہ بیٹا بھی امام ہے, اس کی حکمت دولی ممکن نہیں. پھر عرش کا رخ کر کے کہا میرے صغیر کا واسطہ یا اللہ میری عزت رکھ لے. اب جو عابد بیمار اور سیدہ زینب لے آئے, بی بی آئی اصغر کی ماں سائے میں گری, زینب عالیہ نے جو نبضوں پہ ہاتھ رکھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بی بی زینب نے دیکھا ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی جو میری بھابھی نے کربلا سے کوفہ سے شام سنبھالی ہوئی تھی. شام میں جب سوتی تو پوٹلی سینے پہ رکھتی, وہی پوٹلی آج تک دامن میں ہے. اب جو اس کی گرے کھولی تو کوہرا میں ماتم مچ گیا. اس میں علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں تھی. بیٹا نہیں تو نسبت ہی صحیح, ماتم حسین. یا حسین